بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ینگسٹرز یہ سوال کرتے ہیں کہ بار بار جو لوگ حج اور زیارات کے لیے جاتے ہیں وہ اس پیسے سے غریبوں کے لیے کوئی فلاحی کام یا فلاحی ادارہ قائم کیوں نہیں کرتے، اور ہم اور ہمارے علماء اس کی ترغیب کیوں نہیں دیتے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل صحیح اعتراض ہے ایک اعتبار سے، اور اگر یہ دوسرا والا کام کوئی بندہ کرے تو پھر یہ اعتراض غلط ہے۔ ایک بندہ ہے جو زیارت پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، اور جو ذمہ داریاں ہیں ایک مسلمان کی وہ ادا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کہ گیا ہے اللہ سے اٹیچ ہو گیا، اللہ قریب گیا، امام کی بارگاہ پہ گیا ہے۔ اب جب بندہ اپنے بڑے سے مل کے آتا ہے تو اس سے کوئی ذمہ داریاں لے کے آتا ہے، اس سے کچھ بات چیت کر کے آتا ہے، وہ نہیں ہوتا جیسے گیا تھا، کہ پھر وہی معرفت کی بات ہے۔ تو وہ ذمہ داری جب ادا کرتا ہے تو آ کر تو وہ پھر حج اس کا فروٹفل ہو گیا، وہ عمرہ اس کا فروٹفل ہو گیا۔ اور یہ میں خود عرض نہیں کر رہا، بہت ساری روایات ہیں جو اس رزلٹ پر فوکس کرتی ہیں۔ ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کی حاجت روائی کے لیے، مطلب آپ کو کوئی کام تھا اور آپ خود نہیں کر سکتے تھے، میرے بس میں تھا، ٹھیک ہے، اور میرے بس میں اور کچھ نہیں تھا تو کم از کم چل کے وہاں جانا جہاں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے، حاجت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے غرض نہیں ہے، اس نیت سے چلتا ہے کہ میں جا کے کروں، تو اس کا یہ چلنا آپ کو تعجب ہوگا، اللہ کے پاس کعبے کے 70 دفعہ طواف کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ اس قسم کی روایت ہے جو رسول پاک نے فرمایا، شیعہ سنی دونوں میں، کہ ایک شخص کا اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا میری اس مسجد میں، مسجد نبی میں ارشاد فرما رہے تھے، میری اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ کتنے مر رہے ہوتے ہیں مسجد نبی میں اعتکاف ہمارے جیسے بندے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام وہ ٹریننگ سیشنز ہیں، بعد میں رزلٹس ہیں۔ فوجی ٹریننگ لیتا رہے سارا جنگ آئے کہ میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا، چھٹی پہ جا رہے ہیں، میں اصل میں تو وہ جو ٹریننگ کس لیے لی تھی، نماز ٹریننگ ہے، روزہ ٹریننگ ہے، زیارت ٹریننگ ہے، حج ٹریننگ ہے، اس کے بعد رزلٹس دینے ہیں۔ ہم نے الٹا ہی گنگا بانی شروع کر دی، خرابیاں کرو بج معاف ہو گئے سارے جا کر۔ تو یہ اعتراض بھی تبھی آتا ہے اگر لوگ دیکھتے نا کہ حج پہ جا کے تو واپس آ کے یہ تو یار غریبوں کا خیال، اور اس کو بندہ ہی چینج ہو گیا، تو وہ تو کہتے جو نہیں جا رہے ان کو دھکے دے کے نکالتے، اپنوں کو بھی کہتے نکل جا حج پہ جا کر کے عمرہ کر کے۔ لیکن وہ جو بے روح عمرے اور بے روح حج اور بے روح زیارتیں ہیں، ان کی وجہ سے یہ ینگسٹر سوال کرتے ہیں کہ ادھر تو غریب مر رہے ہیں، تو جا کے منہ اٹھا کے عمرے کرتا پھر رہا کرتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ بے روح دین اعتراض پیدا کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جو بھی سوچتا ہے، چاہے آپ کا ینگسٹر ہو چاہے کوئی نان مسلم ہو، بے روح رسمیں اعتراض پیدا کرتی ہیں۔ ایک روح عزاداری امام حسین ہے، قیام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ٹھیک ہے، شریعت کا قائم کرنا، ایک یہ اس کی یاد میں عزاداری ہے۔ ایک ان کی عزاداری ہے کہ جو دوران عزاداری بھی اپنے واجبات سے غافل ہوتے ہیں۔ کیوں نہ اعتراض کریں، لوگ کریں گے اعتراض، اس اعتراض کا سبب وہ خود ہے لوگ۔ جب لوگ یہ دیکھتے ہو پٹی جا رہے ہو پٹی جا رہے ہو، کی کر رہے ہو تسی، نہ تسی نماز پڑھ دو نہ کچھ کر دو، اس کو دشمن ہو جائے گا۔ تو یہ چاہے اوور آل دین اسلام کا معاملہ ہو چاہے مسلک کا معاملہ ہو، جو بے روح رسمیں بنا لی ہیں ہم نے، وہ اس سے اعتراض اٹھتے ہیں اور اٹھنے چاہیے، ہر سوچنے والے کو اعتراض کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا اعتراض تو قیامت کے دن خود اللہ کرے گا اور اللہ کا رسول کرے گا، تم کیا، ہم نے کیا دیا تھا اور تم کیا دے کر آئے ہو، تم نے وہاں اس دین کا کیا اشر کر لیا تھا۔